بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے فرسٹ ایئر کا، اور چیپٹر نمبر 10 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو چیپٹر نمبر 10 میں ہم انٹرنیٹ کے متعلق پڑھیں گے، اور جو اس چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے واٹ از انٹرنیٹ. تو انٹرنیٹ کے متعلق ہم ڈسکس کرتے ہیں. انٹرنیٹ از اے لارج کلیکشن آف کمپیوٹر آل اوور دی ورلڈ. اس نے کہا کہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی مقدار ہے کمپیوٹرز کی آل اوور دا ورلڈ، کہ پوری دنیا کے اندر دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو ون اینڈ ادر، جو کہ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انٹرنیٹ بیسیکلی یہی چیز ہے کہ جو آل اوور دی ورلڈ جو کمپیوٹرز ہیں، موبائل فونز ہیں یا ٹیب ہیں، یہ بھی کمپیوٹرز ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اٹ از اے گلوبل نیٹ ورک آف کمپیوٹر. یہ ایک گلوبل نیٹ ورکنگ ہے کمپیوٹرز کی. آپ ایک چھوٹے پیمانے پہ اپنی لیب کے اندر بھی کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر کے فائل کی شیئرنگ وغیرہ کر کے تو انہیں بھی ایک انٹرنیٹ کی صورت دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک گلوبل نیٹ ورک ہے کمپیوٹرز کا. دیز کمپیوٹرز آر کنیکٹڈ تھرو ڈفرینٹ ٹیلی کمیونیکیشن لنکس. تو کہہ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہیں وہ مختلف قسم کے ٹیلی کمیونیکیشن لنکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جن میں ایک ہے فون لائن، جس پہ آپ کا یہ ڈی ایس ایل وغیرہ اور اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے فون لائن. اس کے علاوہ فائبر آپٹک لائن اور سیٹلائٹ اینڈ وائرلیس کنیکشن. انٹرنیٹ از یوزڈ ٹو فائنڈ انفارمیشن stored on the computer called host or server. انٹرنیٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے. کہاں سے؟ ہوسٹ یا سرور سے. These computer use a common protocol called TCP/IP. یہ کمپیوٹر ایک کامن پروٹوکول رکھتے ہیں جس کو ہم TCP/IP کہتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے. TCP/IP اسٹینڈ فار ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول. یہ TCP کا مطلب ہے، IP ہے انٹرنیٹ پروٹوکول. ایچ کمپیوٹر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ کین ایکٹ ایز اے ہوسٹ. جتنے بھی کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ہوسٹ کہلاتے ہیں، ایز اے ہوسٹ کام کرتے ہیں. ہوسٹ کمپیوٹر پرووائڈ انفارمیشن ٹو دی پیپل. اور جو ہوسٹ کمپیوٹرز ہیں وہ لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں. پیپل کین فائنڈ انفارمیشن اباؤٹ بکس. لوگ جو ہیں وہ معلومات حاصل کرتے ہیں کتابوں کی، میگزینز کی، انسائکلوپیڈیا کی اینڈ ادر ٹائپس آف مٹیریل آن دا انٹرنیٹ. اور جو اس کے علاوہ جو مٹیریل انٹرنیٹ میں پڑا ہوتا ہے اس کی. دے کین گیٹ ایکسپرٹ اوپینینز آن اینی ٹاپک. دے کین آلسو کمیونیکیٹ ود ورلڈ کمیونٹی آن ڈفرینٹ سبجیکٹ. دی انٹرنیٹ ہیز میڈ دس ورلڈ اے گلوبل ولیج. اس انٹرنیٹ نے جو ہماری دنیا اس کو ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ کر دیا. کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ادھر ولیج کا لفظ اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی انفارمیشن رکھتے ہیں. کہ گاؤں میں کسی دوسرے شخص تک ایکسیس حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ نے ہمارے اس ورلڈ کو جو ہے نا وہ گلوبل ولیج کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے بریفلی ڈسکرائب دی ہسٹری آف انٹرنیٹ. اب ہم انٹرنیٹ کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے. دی ورک آن انٹرنیٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1960s ڈیورنگ دی کولڈ وار آف رشیا اینڈ امریکہ.
جس وقت رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی تھی، اس وقت انٹرنیٹ پہ 1960s کے اندر کام شروع کیا گیا۔ امریکہ وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ ود ہز آرم فورس، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آرم فورس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ اے نیٹ ورک آف 4 کمپیوٹر ہیز ڈیولپڈ ان دی بگننگ، سب سے پہلے 4 کمپیوٹر کا جو نیٹ ورک تھا نا، شروع میں جو 4 کمپیوٹر کا نیٹ ورک اسے ڈیولپ کیا گیا۔ دی پروجیکٹ واز ہینڈیڈ اوور ٹو DARPA ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی، اور یہ پروجیکٹ جو تھا نا وہ ہینڈ اوور بعد میں کر دیا گیا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کے پاس۔ ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی started connecting computer at different universities and defense companies، تو انہوں نے اس کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنا شروع کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر اور جو ڈیفینس کمپنیز تھیں ان میں۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن آلسو started the development of their own networks to share information and data with other people. After a few years، کچھ سالوں کے بعد all network of universities and research organizations were connected by DARPA، تو یہ سارے کے سارے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ کنیکٹ کر دیے گئے DARPA سے with each other to make the world biggest network۔ This network is now known as Internet، اس نیٹ ورک کو پھر انٹرنیٹ کے نام سے جاننا شروع کر دیا تھا۔ In 1989 all previous network were replaced، اور 1989 میں سارے پریویس نیٹ ورک سے ریپلیس کر دیے تھے NSFNENT of National Science Foundation نے۔ دی انٹرنیٹ فیسلٹی واز نو اویلیبل ٹو کامن پیپل، اور یہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی تھی وہ عام لوگوں کے لیے فراہم کر دی گئی۔ اس کے بعد جو یہ والا کویشچن ہے ڈسکرائب بریفلی دی ورکنگ آف دی انٹرنیٹ، یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے اندر نہیں ہے اور اس لیے آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ آگے جو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے What do we mean by addressing schemes? How many addressing schemes are used to the internet? Discuss briefly. Addressing scheme. Internet address are used to access different components on the internet. Internet جو address ہے وہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر سکے۔ Each computer on the internet has a unique address. جو بھی کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے اس کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے۔ دس ایڈریس از یوز ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن ود دی کمپیوٹر، اور یہ ایڈریس جو ہے نا اس کمپیوٹر کا جو نیٹ ورک کا کنیکشن ہے اسے اسٹیبلش کرتا ہے۔ دیر آر 2 types of addressing schemes on internet known as IP addressing اور DNS addressing۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی آئی پی ایڈریسنگ کی طرف کہ آئی پی ایڈریسنگ کیا ہے۔ IP address is a unique number that refers to computer connect to the internet۔ IP address جو ہے وہ ایک یونیک نمبر ہے جو کہ کمپیوٹرز کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ IP stand for انٹرنیٹ پروٹوکول، IP کو ہم انٹرنیٹ پروٹوکول کہتے ہیں۔ The 2 types of IP addressing schemes are called IPv4 and IPv6۔ IPv4 address is a 32-bit number and consists of 4 numbers separated by a period. Each number is between 0 and 255۔ ان میں سے جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ 0 اور 255 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ These numbers are known as octets، اور یہ جو نمبر ہیں انہیں ہم octets کہتے ہیں۔ An example of IP address، جو IP ایڈریس کی آگے یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے۔ دی ایڈریس اسپیس فار IPv4 is quickly running out due to the
rapid growth of the internet. IPv6 was introduced to increase the number of IP address on the internet. IPv6 address consists of 16 bytes यानी कि 128 bits. नेक्स्ट आ गया हमारा जी DNS एड्रेसिंग. IP एड्रेसिंग इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर द यूजर. तो कह रहा है कि IP एड्रेसिंग जो है ना वो मुश्किल है यूजर के लिए याद रखना. ऑल सर्वर्स ऑन द इंटरनेट आल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम्स कॉल्ड डोमेन नेम. A domain name consists of text instead of numbers. जो डोमेन नेम है वो टेक्स्ट पे मुश्तमिल होती है बजाय के नंबर के. It corresponds to the IP address of a server that hosts a website. The domain name is easier to remember than IP address. और डोमेन नेम आसान है, उसे याद करना आसान है as compared to IP address के. Google.com is the example of domain name. जो Google.com है वो कह रहा है इसकी एक एग्जाम्पल है डोमेन नेम की. Each domain name has a top level domain that indicates the type of organization associated with the domain name. The .com in Google.com indicates that the server is maintained by a commercial organization. The country code also serves as top level domain. For example, Pakistan top level domain is PK, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. इसे अच्छा है, इसे याद कर लें. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ICANN का क्या मतलब है. इसका मतलब है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स is a group that assign and controls the top level domain. A method used to store domain names and corresponding IP addresses is called domain name system. तो ये हमारा आज का लेक्चर था यहाँ तक का ही, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 के सिर्फ 2 लेक्चर हैं छोटे छोटे से ही, एक ये और एक इसके बाद एक और है, और आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा और आपका मैक्सिमम टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि आपकी बुक के लेक्चर बुक कंप्लीट हो जाएगी, बुक के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. लेकिन मैंने ये सोचा है कि कुछ लेक्चर्स जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 से दे दूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में से कुछ बच्चे जो इस तरह के थे जो लेट कमर्स थे, बाद में आए थे, तो उन्होंने वो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ. तो वो क्लास में भी कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि जी सर ये हमें पीछे से कुछ पढ़ा दें. तो इस वजह से ये फर्स्ट चैप्टर के ये जब चैप्टर ख़त्म होगा चैप्टर नंबर 10, तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ लेक्चर दे देंगे. और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर देने के बाद आपकी वैसे बुक जो है वो ख़त्म हो गई है. आज के लिए सिर्फ इतना ही था. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.